الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ آج آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے اس سال حج بیت اللہ کی ادائیگی جو کہ جمعۃ المبارک کا حج تھا، جس انداز سے ہوئی اور جس طرح سعودی عرب کی حکومت نے، وہاں کی انتظامیہ نے اس کے انتظامات کیے، حکومت پاکستان نے اپنے حجاج کے لیے انتظامات کیے، وہ قابل تحسین ہیں۔ اور ان انتظامات پر ہم سعودی عرب کی حکومت، خصوصاً خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، سعودی عرب کی وزارت داخلہ، سعودی عرب کی وزارت حج، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سال آپ کے علم میں ہے کہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حج کو بہترین انداز میں اس کے انتظامات کیے گئے تھے، اور جو عرفات کا خطبہ ہوا اس میں بہت سی چیزوں کو واضح کر کے جو رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بیان کیا، جس میں مین چیز وہ یہ تھا کہ انتہا پسندی کو اور دہشت گردی کو اور تشدد کو چھوڑ کے مسلم امہ آگے بڑھے۔ انشاءاللہ 25 تاریخ کو اسلام آباد میں ہم پیغام حج کانفرنس بھی کریں گے، اور 8 اگست کو پاکستان میں 5ویں عالمی پیغام اسلام کانفرنس اس کو منعقد کیا جائے گا۔ آج کی اس کانفرنس کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ پاکستان علماء کونسل نے کل ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، اور انشاءاللہ 24 تاریخ کو متحدہ علماء بورڈ وہ لاہور میں اس حوالے سے ایک مکمل ضابطہ اخلاق جو کہ پیغام پاکستان کی صورت میں طے کیا ہوا ہے، تمام ہمارے جو مکاتب فکر کے قائدین ہیں، اہم ترین، انہوں نے اسی کو کنٹینیو آگے محرم کے اندر کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب بھی ہمارے ہیں، اصحاب رسول بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ تو اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے وہ فضائل اہل بیت اور اصحاب رسول وہ بیان کیے جائیں۔ اور جو پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق میں طے ہوا کہ اصحاب رسول و اہل بیت، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، حضرت امام مہدی، ان کی نہ توہین کی جائے گی نہ تنقیص کی جائے گی، تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو تمام مکاتب فکر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سے بری ہیں اور قانون اس کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ میں تمام مکاتب فکر کے جید اکابرین کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور تمام ذاکرین، واعظین، خطباء سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق اس پر عمل درآمد وہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے اور ملک میں انتشار کی کیفیت ہوگی تو اس سے ملک کے اندر اس کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اور اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی اور صوبائی حکومتوں کی پالیسی وہ بڑی واضح اور بڑی کلیئر ہے۔ اسی طرح ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں موجود جو ہماری اقلیتیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کا احترام اور ان کی جان و مال اور عزت آبرو کا تحفظ بھی ریاست اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے جو کردار بھی وہ ادا کر سکے وہ انشاءاللہ وہ ضرور ادا کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق اس پر تقریباً 15,000 ملک کے علماء کے دستخط ہیں۔ اس کو امام کعبہ نے انڈوس کیا ہے، اس کو شیخ الازہر نے انڈوس کیا ہے، اور یہ وقت نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت یکجہتی چاہتا ہے، پاکستان اس وقت محبت چاہتا ہے۔ وہ سیاسی قیادت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں
وہ مذہبی قیادت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ہم انتہا پسندانہ رویوں کو چھوڑیں اور ہم اعتدال کے رویوں کو اختیار کریں. ہم الزام تراشی سے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی بجائے پاکستان کے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم باہمی اتحاد سے اپنے آپ کو آگے لے کر چلیں. پاکستان کی معاشی صورتحال بھی اس کا تقاضا کرتی ہے, پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی اس کا تقاضا کرتی ہے. اور اسی طرح میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اداروں پہ الزام تراشی کا معاملہ ہے, کبھی سپریم کورٹ, کبھی پاکستان کے سلامتی کے ادارے, کبھی افواج پاکستان, کبھی اب کل جو وزارت خارجہ کے حوالے سے بات کر دی گئی, تو بہت افسوس کی بات ہے کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے جو تمام ادارے ہیں ان کو متنازع بنانا یا ان پہ تنقید بلا سبب کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. جب اب کے سپہ سالار قوم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے صرف کہا نہیں, عملی طور پہ آپ نے دیکھ بھی لیا کہ وہ اپنے سیاسی میدان سے بالکل فوج کو اور فوج سے متصل اداروں کو ہٹا چکے ہیں. اس کے باوجود ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں تو بہت اچھا ہے, کسی دوسرے کا ساتھ دیں تو بہت برا ہے, اور اگر آپ بالکل کسی کا ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں تو پھر بھی آپ اچھے نہیں ہیں. ان کو کیوں آپ بار بار گھسیٹنا چاہتے ہیں, کیوں سیاست میں بار بار لانا چاہتے ہیں؟ اور یہ جو سائفر والا معاملہ ہے, میں تمام تر احترام کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں سابق وزیر خارجہ محترم شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا کہ کوئی سائفر ان سے چھپایا گیا ہو اور وہ سیکرٹری خارجہ ان کے دور میں پھر کام بھی کرتے رہے ہیں. خود شاہ محمود قریشی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی یہ ہم نے بھیجا اداروں کو اور ہم نے سب کو اطلاع دی. تو یہ جو الزام تراشی ہے میرا خیال ہے اس کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. وزارت خارجہ آپ کے ملک کا وہ چہرہ ہے جو آپ نے پوری دنیا میں دکھانا ہوتا ہے, جس نے آپ کے ملک کی نمائندگی کرنی ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت خارجہ جو ہے وہ اپنے پرائم منسٹر سے دھوکہ کرتی ہے, وزارت خارجہ اپنے وزیر خارجہ سے دھوکہ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات قطعاً نہیں ہے, اور خود شاہ محمود قریشی صاحب اس پر بات کر چکے ہیں. اس سے پاکستان کا وقار خراب ہو رہا ہے. یہ ہماری جو آپس کی نوک جھوک ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ پاکستان عمران خان صاحب کا بھی ہے, یہ پاکستان نواز شریف صاحب کا بھی ہے, یہ پاکستان مولانا فضل الرحمان کا بھی ہے, یہ پاکستان جو ہے شہباز شریف صاحب کا بھی ہے, زرداری صاحب کا بھی ہے. پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں یہاں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, یہاں ڈائلاگ کی ضرورت ہے, یہاں بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کے نتائج اس وقت آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بحران پیدا ہو رہے ہیں ان کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ سیاست میں استحکام ہے. محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے لاہور میں متحدہ علماء بورڈ کے تحت بھی رابطہ سینٹر قائم کر رہے ہیں, یہاں بھی ہم رابطہ سینٹر قائم کر رہے ہیں. کسی کو بھی ملک کے اندر کسی دوسرے مکتبہ فکر کے مقدسات کی توہین کی نہ اجازت ہے, نہ کوئی مکتبہ فکر کے جو سنجیدہ قائدین ہیں وہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں. تو یہ آج چند گزارشات اس حوالے سے ہیں. انشاءاللہ 8 اگست کو قاضی القضات فلسطین اور ان کے ساتھ مختلف اسلامی ممالک کے قائدین جو ہیں وہ 5ویں پیغام اسلام کانفرنس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کے اوپر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, امت مسلمہ کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو جدہ میں سعودی عرب نے عرب ممالک کی اور امریکہ کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں جس انداز سے فلسطین کا مسئلہ اجاگر ہوا ہے, کیا ہمیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر اس طرح آگے مل بیٹھ کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ اور OIC آج بھی وہی موقف رکھتی ہے کشمیر کے مسئلے پہ جو ان کا کل موقف تھا. لیکن ہم جب آپس میں ملک کے اندر ایک دوسرے سے باہمی دست و گریبان رہیں گے تو پھر ان مسائل میں توجہ دینا بھی چاہیں تو نہیں دے پائیں گے. فلسطین کے مسئلے پر جو جدہ کانفرنس جو ہوئی ہے, جس طرح اس میں سعودی عرب نے, قطر نے, بحرین نے, باقی ممالک نے اپنے موقف کو بڑا واضح انداز میں بیان کیا ہے, اردن نے,
मैं समझता हूं कि वो एक नई उम्मीद है हमारे लिए, वो इस बात को वाज़ेह कर रही है। और ये पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ है कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत चाहते हैं। कश्मीर और फलस्तीन उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं। कश्मीर और फलस्तीन से बहने वाला खून हम सबको दावत देता है कि हम बाहमी इत्तेहाद से आगे बढ़े। और पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के जो कायदीन हैं, अल्लामा साजिद नकवी साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, साजिद मीर साहब हों, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के अकाबरीन हों, या हमारे जो हैं पीर नकीबुर रहमान साहब हों, जमीयत उलमा पाकिस्तान के अनस नूरानी साहब, अवैस नूरानी, ये सारे हजरात जो हैं इनका इस पर पैगाम पाकिस्तान के हवाले से मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, कारी अनीफ जलंधरी साहब, ये सब जो हैं पैगाम पाकिस्तान पर मुत्तफिक है और इस पर दस्तखत हो चुके हैं। मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि चूंकि अभी तक जो है मुहर्रमुल हराम के हवाले से और यौम सईदना उमर बिन खत्ताब के हवाले से जो है तकरीबात जो है वो हो रही हैं और शुरू हो गई हैं, तो सब हजरात से यही दरख्वास्त है कि वो कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं और कोई भी मुकर्रर वाइज और जाकिर जो है वो जो ज़ाब्ता इखलाक है उस ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ जो है वो कोई कदम ना उठाए। और अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर हुकूमत को हक हासिल है, रियासत को हक हासिल है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आप हजरात कोई बात करना चाहें तो इसमें शहबाज गिल साहब ने जी जी मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत बात है। साइफर कैसे मुमकिन है वजीर आजम से छुपाया जाए, कैसे मुमकिन है वजीर खारजा से छुपाया जाए। और फिर वही हमारे सेक्रेटरी खारजा जो हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, वही आज भी सेक्रेटरी खारजा है। यानी अगर ये 7 मार्च को आया था और उसके बाद आप जो है पूरा 1 माह तकरीबन खान साहब की हुकूमत थी, मैं समझता हूं इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इससे आलमी सतह पर जो है पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान के इदारों का वकार मजरूह होता है। अब वजारत खारजा बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान का फेस है, पाकिस्तान का चेहरा है, उसको इस तरह जो है वो नहीं कर रहा है। और खुद शाह महमूद कुरैशी साहब के आप बयानात देख लें। और मैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब को, वो मेरे बहुत मोहतरम हैं, उन्हें मैं कमजोर वजीर खारजा नहीं समझता था और ना समझता हूं। ना इमरान खान साहब कोई कमजोर वजीर आजम थे कि अगर एक सेक्रेटरी खारजा ने उनसे साइफर छुपाया रखा तो फिर भी वो बरकरार रहा, उसको हटाया क्यों नहीं, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ हुआ जिन्होंने वो छुपाया हुआ था। तो ये मैं समझता हूं कि हमें अपनी दाखिली जो सियासी लड़ाइयां हैं उसमें मुल्क के इदारों को जो है उनके वकार को खराब नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।